ٹھیک ہے. عربی میں سے میلاد یا مولد کہتے ہیں، پنجابی اردو میں اسے پیدا ہونا یا پیدائش کہتے ہیں یا جم پینا کہتے ہیں. میری بات سمجھیں گے؟ برتھ کہتے ہیں انگلش میں، پیدائش. میلاد یا مولد کہتے ہیں عربی میں. جس طرح پانی کو اردو اور پنجابی میں ہم پانی کہتے ہیں، لیکن پشتو میں چلے جائیں تو اسے ابو کہتے ہیں، عربی میں چلے جائیں تو ماں کہتی ہیں، مویا کہتے ہیں، انگلش میں چلے جائیں تو اسے واٹر کہتے ہیں. تو لفظ چیز ایک ہی ہے، لیکن مختلف زمانوں میں اس کے نام بدلے گئے ہیں کہ نہیں. اسی طرح سمجھیں بلا تشبیہ بلا مثال، اللہ کی ذات مقدسہ کی جو توحید ہے، جو اس کے ساتھ جو شرک کا تصور ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا معنی و مفہوم سمجھنا ہوگا. اب اللہ کی ذات جو پہلا اعلان اس نے اپنے متعلق فرمایا سورہ اخلاص میں، وہ سورت دیتا جو آپ سب کو یاد رہے، سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص. اس میں اللہ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا لم یلد ولم یولد. اب یہ تو نہیں نہ بھولے گا لم یلد ولم یولد. یہ سورہ قل هو اللہ تو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھ لیں لم یلد ولم یولد. اس نے کہا، اللہ نے فرمایا میرا میلاد نہیں ہے، میری پیدائش نہیں ہے، میری ولادت نہیں ہے، اور نہ میں نے آگے کسی کو خود مجھ سے کوئی جنا گیا ہے. میری یعنی میں بھی کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی پیدا نہیں ہوا، اور خود میری ذات مقدس سے بھی آگے میں نے کسی کو جنا نہیں. کسی کا میلاد مجھ سے بھی نہیں ہوا، میرا میلاد کسی سے نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. اللہ کی صفت ہی نہیں ہے پیدا ہونا. سن لیں، نہ اللہ کی ذات میں یہ چیز شامل ہے، نہ اللہ کی صفات میں شامل ہے. میلاد اللہ کی صفت ہے ہی نہیں. تو جو اللہ کی نہ صفت میں ہے نہ اللہ کی ذات کی تعریف ہے تو وہ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. شرک تو ہوگا تب کہ اللہ کی ذات کا کوئی یا اللہ کی صفات میں شامل ہو. تو اللہ کی ذات میلاد سے پاک ہے اور اللہ کی صفات بھی میلاد سے پاک ہے. تو اس لیے شرک کا تو دور دور تک نشان بھی، جو یہ لفظ بول جاتے ہیں کہ میلاد شرک کرتے ہیں، وہ کم علمی ہے، علمی کمی ہے. میں تھوڑا نرم لفظ بولتا ہوں، ویسے تو بہت سخت لفظ بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن سادہ سی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علمی کمی ہے. علمی کمی ہے کہ کوئی بندہ میلاد کو شرک کہے. نہیں، میلاد یا پیدائش ہے ہی مخلوق کی. مخلوق کا معنی ہی ہے تو تخلیق ہو. جو پیدا ہو اسے مخلوق کہتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوتا اسے اللہ کہتے ہیں. اسے جو پیدا نہ ہو اسے رب کہتے ہیں، اور جو شو پیدا ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو پیدائش ہونا، پیدا ہونا مخلوق کی علامات میں ہے، اس کی صفت میں سے ہے. اللہ کی صفت میں تو اس نے اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد، میں پیدا ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو شرک تو نہیں ہے. شرک تو جو شرک ہے وہ کم علمی پر ہے، مغالطے میں ہے، غلط فہمی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ شرک کی جڑ کٹ گئی. اب میلاد پر ہوتا کس کا ہے؟ میں نے کہا مخلوق کا. اب مخلوق میں سے میلاد کا لفظ ہم جو آج کل استعمال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انبیاء کے لیے. کن کے لیے؟ نبیوں کا میلاد، انبیاء کا میلاد. اللہ پاک نے اس کا ذکر خود قرآن میں کیا، اپنے میلاد کی نبی کی، اور نبیوں کے میلاد کا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے. اس کی دو مثالیں بس دیتا ہوں. سورہ مریم، اور کب ذکر کیا یہ بھی سن لیں. جب توحید سے لوگ ہٹ رہے تھے اور شرک پھیلا رہے تھے تو اللہ پاک نے شرک کو مٹانے کے لیے اور توحید کو بڑھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اس کا جو نسخہ
قرآن میں اللہ پاک نے انسانیت کو دیا یا امت محمدی کو دیا، وہ نسخہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے یا ذکر میلاد انبیاء ہے، ذکر میلاد انبیاء ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا یا خدا کہتے تھے، ان کے معجزات دیکھتے کہ پرندے اڑ جاتے ہیں مٹی کے، مادرزاد اندھے ان کے لاب سے درست ہو جاتے ہیں، مردے قبر پر دفن ہوئے قوم زلزلہ کہتے زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے، ان کے اس عقیدہ کے رد میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں اور دیگر جگہوں پر اللہ پاک نے میلاد عیسیٰ پڑھ کے سنایا۔ عیسیٰ کا میلاد علیہ السلام کا پیدائش میں جب ان کو ان کی والدہ محترمہ کے بطن پاک میں جب روح پھونکی گئی اس کا بھی ذکر کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کا بھی ذکر کیا، میلاد ہوا، جب ان کو اس وقت کھجوریں دی گئی ان کی والدہ کو ان کا بھی ذکر کیا، ان کے میلاد کے موقع پر جو پانی اور شربت پلایا گیا اس کا بھی ذکر کیا۔ میلاد کے موقع پر کھانا کھجوریں کھلانے کا، شربت پلانے کا، حتیٰ کہ بچے کے پگھوڑے میں بولنے کا بھی ذکر کیا۔ بات سمجھے نا کہ چھوڑیں۔ اب یہ سارا ذکر میلاد انبیاء ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا، ان کا پورا قصہ سورہ آل عمران میں، جو دعا مانگی گئی ان کی پیدائش میں زکریا علیہ السلام نے مانگی ان کا ذکر کیا، مریم علیہ السلام کے حجرہ میں جو دعا مانگی اس کا ذکر کیا، جو دعا پوری ہو گئی بشارت لے کر فرشتے اس کا ذکر کیا، عیسیٰ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کے اعلیٰ نام اور صفات کا ذکر کیا، اور سارا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہے اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا، وَالسَّلَامُ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام ہے اس دن جس دن یحییٰ کی وفات ہوگی، اور سلام ہے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن یحییٰ علیہ السلام قیامت کو اٹھیں گے۔ تو وفات پر بھی سلام کہا، میلاد پر بھی سلام کہا، اور قیامت اٹھنے پر بھی۔ اب دیکھیں تین مواقع پر غم نہیں کہا کہ پیدائش پر خوشی ہے سلام ہے اور وفات پر غم ہے، نہیں، دونوں مواقع پر پیدائش پر بھی اور وصال پر بھی سلام ہی کہا۔ کیا کہا؟ تو میلاد کا ذکر کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام سب سے پہلے، ان سے بھی پہلے تخلیق آدم ہوئی، کیونکہ ان کا ماں باپ نہیں تھے تو ان کو تخلیق کہتے ہیں، پیدائش کہتے ہیں، پیدائش ہوئی تو ان کی تخلیق کا بھی پورا قصہ سورہ البقرہ میں اور جگہ جگہ اللہ پاک نے بیان کیا کہ نہیں، مٹی سے بنانے سے بیان کیا پوری تخلیق کا قصہ، تاکہ پتہ چلے کہ آدم خدا نہیں ہے، ہم نبی ہیں۔ تو نبیوں کی پیدائش کا تذکرہ اللہ پاک شروع سے ہی کرتا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ پاک نے ایک مثال دے دی قرآن میں کہ پہلے نبی سے لے کر حضور سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جو نبی آئے ان کا ذکر میلاد اور ذکر پیدائش قرآن پاک میں کر کے اپنی سنت بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میلاد کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا، اور اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد سنت بھی ہے اور میلاد شرک بھی نہیں۔ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، دو چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اور تیسری چیز اسی بات سے سمجھ آئی کہ نبی کے میلاد پر خوشی کی جاتی ہے، سلام پڑھے جاتے ہیں، نبی آتا بھی اسلام کے جرمٹ میں ہے، نبی ظاہراً تشریف لے جاتا بھی اسلام کے جرمٹ میں ہے، غم نہیں ہے، غم کسی جگہ اللہ پاک نے بیان۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ حدیث مصطفیٰ کی طرف آقا علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا، یعنی پیدائش بیان کی۔ اب دوسرا جو اعتراض تھا وہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلا، جو وہ دوسرا اعتراض یہ بھی کچھ میں نے بیان نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عید کا دن کیوں کہتے ہیں اسے؟ لفظ عید، عیدیں تو صرف سلام میں دو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عیدیں صرف سلام میں کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں آج اس کی بھی جڑ کاٹ دوں، اس مغالطے کی بھی جڑ کاٹ دوں۔
یہ شرک والی جڑ تو کٹ گئی کہ نہیں؟ کوئی شرک کہے تو اسے کہیں کہ بھئی بابا شرک تو تب ہوگا جب اللہ پیدا ہو، تو اللہ تو پیدا ہونے سے لم یلد ولم یولد، پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب دوسرا، نبیوں کا میلاد ذکر کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی قرآن سے، ابھی تو میں نے حدیث کی طرف نہیں آیا، سنت ہے۔ اب تیسرا جو آپ کو نقطہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا غم نہ مناؤ، تو غم بھی میں نے بتا دیا کہ اللہ پاک نے غم نہیں منایا، تینوں مواقع پر کیا پڑھا ہے؟ سلام۔ اب اس کے ساتھ ایک اور کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں عید نہ کہو، کیا کہو؟ عید نہ کہو، اور عیدیں صرف سلام میں دو ہیں۔ اب یہ حدیث پاک، حدیث صحیح ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی مسند میں، امام بخاری نے روایت کیا اپنی تریہ کبیر میں، امام شافعی نے بیان کیا، دیگر بے شمار حوالہ جات ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعہ، یہ یوم جمعہ، یہ یوم بے شک سید الایام، جو دن ہیں ان کا سردار ہے، ان کا سردار ہے، یہ جمعہ کا دن جنوں کا سردار ہے۔ اور اب سنیں، وَآزَمُ ہو، آزم کہتے ہیں عظیم کو، بڑا ہونے کو، وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا ہے۔ کس کے نزدیک؟ یعنی مخلوق کی بات نہیں کی، یہ خالق کے نزدیک بھی یہ دن وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں بھی یہ بہت بڑا ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ، یہ عید اضحیٰ سے بھی بڑا ہے، وَيَوْمِ الْفِطْر، اور عید فطر سے بھی بڑا ہے، یہ چھوٹی عید سے بھی بڑا ہے اور بڑی عید سے بھی بڑا ہے۔ اب یہ میں آپ کو حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، اپنی رائے یا اپنی تفسیر اس کی بیان لفظ سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور یہ دن اللہ کے نزدیک عید فطر سے بھی بڑا ہے اور عید اضحیٰ سے بھی، چھوٹی عید سے بھی بڑا ہے اور بڑی عید سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا کیوں؟ اس کا جواب حضور نے خود دیا، خلق اللہ فیہ آدم الی الارض، اس دن اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ آدم پیدا کر کے بھیجا تھا۔ یہ پیدائش آدم کا دن ہے، پیدائش تحلیق آدم کا دن ہے۔ وجہ بھی بیان کر دی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی وجہ سے ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ اس کی پہلی وجہ جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا یہ دن افضل ہے، اعلیٰ ہے، عید الفطر سے بھی اعلیٰ ہے، عید ضحیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، چھوٹی سے بھی افضل، بڑی سے بھی افضل، اور وجہ اس کی نماز نہیں ہے، وجہ اس کی تحلیق پیدائش آدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجہ اس کی تحلیق آدم ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس دن کو اللہ پاک نے یوم عید بنایا ہے، یوم عید۔ اچھا، ایک مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں جی؟ سب بول رہے ہیں یار یہ تو نہیں پڑھ، جو نہیں پڑھتے وہ بھی بول رہے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ تو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ چلو یہ تو پرائمری پاس بندے کو بھی اتنی ضرب تو آ جائے گی نا، ملٹی پلائی کر لے گا، 412 سے ضرب دیں، کتنے بنتے ہیں؟ 12 4 48 جمعے کم از کم، 48 جمعے کم از کم ایک سال میں ہیں کہ نہیں؟ اور حضور نے فرمایا یہ یوم عید ہے، یہ کیا یوم عید؟ اور عید کا دن کیوں ہے کہ یہ آدم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ عید کا دن چھوٹی عید سے بھی افضل ہے اور بڑی عید سے بھی، کس کے ہاں؟ آپ کے ہاں۔ اب لفظ دوبارہ میں رپیٹ آ رہا ہوں نا پیچھے، فرمایا وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اعظم ہے۔ اب اللہ تو اپنے آدم کی پیدائش کے دن کو عید بھی سمجھے اور عید بھی قرار دے، مصطفیٰ بھی عید قرار دے، اور اس پیدائش آدم کے دن کو اللہ عید بھی کہے اور 48 عیدیں ایک سال کی
48 عیدیں ایک سال کی حدیث صحیح میں آ جائے، حدیث صحیح میں 6 کتب ہیں حدیث کی بڑی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی اور ترمذی، ٹھیک ہے؟ 6 کتب حدیث کی ستہ کی صحیح حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ 48 عیدیں تو حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عیدیں 2 ہیں ان سے بڑا جہل کون ہے؟ کم علمی کس کے پاس ہے؟ اپنا علمی مغالطہ دور کر لیں۔ عیدیں 2 نہیں ہیں، اور قربان جائیں آقا آپ کی شان علم غیب پر۔ اور قربان جائیں آقا آپ کی شان علم غیب پر۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ لفظ کہیں گے کہ عیدیں 2 ہیں فطر، اور حضور نے ان لفظوں کو خود اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما کے موازنہ کرا کے بتایا۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَىٰ، یہ عید بڑی عید سے بھی، یوم ضحیٰ سے بھی اللہ کے نزدیک بڑی عید ہے۔ وَيَوْمُ الْفِطْر، اور یہ عید فطر سے بھی بڑی عید جمعہ کا دن ہے، کیونکہ وَفِيهِ ساتن، اس سات کو آقا نے فرمایا وَفِيهِ تُوَفَّىٰ، اب جو کہیں نا وفات کا دن بھی، اب یہ بھی سن لیں۔ وہ کہیں جی پیدائش کا دن تو تھا، اب حضور نے کوئی مغالطہ چھوڑا ہی نہیں، فرمایا کہ خلق اللہ فی آدم کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ تو سوال کرنے والے کہتے ہیں چلو پیدائش کا دن تو افضل ہو گیا، تو حضور کا تو وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شان علم غیب دیکھیں، آپ نے پیدائش آدم کا بھی اسی حدیث میں ذکر کیا، اور اسی حدیث میں اگلے جو جملے ارشاد فرمائے فِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اسی تاریخ کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے وفات بھی دی تھی۔ آدم کی پیدائش بھی کا یہی دن، وصال کا بھی یہی دن، اور وصال بھی اسی دن ہو، میلاد بھی پیدائش بھی اسی دن ہو، تو اللہ کے نزدیک بھی یہ عید ہے، مصطفیٰ کے نزدیک بھی یہ عید ہے۔ وہ عید نہیں، عیدوں سے بڑی عید ہے، دونوں عیدوں سے نام لے کے حضور نے بتا دیا کہ شک کی گنجائش رہی، کوئی مغالطہ رہا؟ یہ کسی نے نہیں بتایا، اہل سنت آپ عقیدہ حق پر ہیں، ہمارے وکیل کمزور ہیں، وکیل کمزور ہیں، ہم فتووں پر زور دے رہے ہیں، قرآن و سنت پر زور دیں گے، پڑھنے پر زور دیں، اپنی کتب پڑھیں۔ یہ کتاب حضور شیخ السلام کی عرفان السنہ، کیا اس کو پکڑ لیں، عرفان السنہ 1000 صفحات کی کتاب ہے، جس میں صرف یہ چیزیں مناقب اہل بیت پر ہیں۔ یہ میلاد النبی، یہ کیا بھئی، آپ تحریک لبیک سے رہیں، دعوت اسلامی سے رہیں، کسی پیر خانے کے ساتھ منسلک رہیں، اس سے تو کوئی جماعت بدلنے کی بات میں نہیں نہ کر رہا، آپ جس جماعت کے ساتھ آپ رہیں، لیکن آپ اہل سنت تو ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو ہم سب ہیں، حضور کے عاشق تو ہیں، مصطفیٰ کے نام پر جیتے اور مرتے تو ہیں، نام مصطفیٰ پر ہماری زندگی کا ایک ایک سانس گزر تو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں کیا غرض کہ کون سی جماعت، کون سی تحریک، کون سا فرد ہے، جو بھی مصطفیٰ کی بات کرے ہمارا وہ امام ہے، وہ کسی شکل میں ہو۔ آپ کو مواد مل رہا ہے، اب پڑھیں اور اپنے عقائد مضبوط کریں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عید اضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی دونوں عیدیں ہیں، پر حضور نے فرمایا ان دونوں عیدوں سے بڑی عید جمعہ کا دن ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسی دن آدم کی وفات بھی ہوئی، اسی دن آدم کا میلاد بھی ہوا، پیدائش بھی ہوا، پیدائش بھی ٹھیک ہو گیا، تو یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ عید نہیں کہنا۔ اب سنیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو عید کہیں، اس دن کو عید کہیں، اور جو آدم کے بھی نبی ہوں، جو عیسیٰ کے بھی نبی ہوں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہوں، جو سارے نبیوں کے امام ہوں، مقتدی پیدا ہو، اس کا دن عید بنے، اس کی وفات کا دن بھی
اور ایمان پیدا ہو اور ایمان کی پیدائش اور وصال ہو، اس کا دن عید نہیں بنتا، جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ نے پہلے دن سے ہی اصول دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے اس لیے مثال دی تاکہ آدم کے بعد ہی آنا ہے نا سارے نبیوں نے، اور حضور نے چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے، تو حضور نے اعلان کر دیا، تو اول دن سے اعلان کر دیا کہ نبی کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں تو عید بھی ہے، اور عید سے بڑھ کر بھی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے وہ نبی کے پیدائش کے دن کو عید بھی مانے گا اور عیدوں سے بڑھ کر بھی مانے گا۔ یہ عقیدہ اللہ کے ہاں بھی اور رسول کے ہاں، اس لیے اللہ پاک اور رسول نے پاک نے نفذ ارشاد فرما دی۔ ٹھیک ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب سوال ہوا کہ کیا یہ گناہ ہے؟ جو کہتے ہیں گناہ ہے تو سن لیں، ٹھیک ہے جی، اگر گناہ ہے تو اللہ پاک نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں ہر گناہ کا ذکر کیا یا نہیں؟ قتل کا ذکر کیا، جھوٹ کا ذکر کیا، چغلی کا ذکر کیا، بد کردار بد فعلی کا ذکر کیا، بے حیائی کا ذکر کیا، سود کا ذکر کیا، جوا کا ذکر کیا، شراب نوشی کا ذکر کیا، نشہ کا ذکر کیا، حتیٰ کہ پیشاب کے چھینٹوں پہ پڑنے والے کپڑے پلید ہونے کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے جس سے بھی بندہ پلید ہو سکتا تھا، خطا ہو سکتی تھی، غلطی ہو سکتی تھی، اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ کو غلطی لگ گئی تھی معاذ اللہ، یاد نہیں رہا کہ میلاد کو گناہ کہنا تھا، نہ اللہ کو یاد رہا نہ رسول پاک کو یاد رہا۔ جو گناہ کہتے ہیں وہ کوئی قرآن کی ایک آیت اور رسول پاک کی کوئی ایک حدیث، سنگل ضعیف حدیث دے دیں جس میں اللہ نے میلاد انبیاء کو، میلاد نبی کو گناہ کہا ہو یا رسول پاک نے گناہ کہا ہو، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ نہ خدا گناہ کہے نہ رسول گناہ کہے، تو ایک کون کوئی اللہ اس کے رسول سے بڑا بن کے اسے گناہ کہنا چاہتا ہے؟ بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نہ قرآن میں اس کے گناہ کا ثبوت، نہ اب سوال پیدا ہوا تو پھر نیکی ہوگی۔ یہ میں نے خود کچھ اہل علم دوسرے طبقوں سے سنا اپنے کانوں سے، میں کو جو بات سنتا نہیں کبھی وہ میں کہتا، خود اپنے کانوں سے نہ سن لوں وہ میں نہیں کہتا، سنی سنائی بات پر میں کبھی خطاب بھی اور باتیں کوشش کرتا ہوں نہ کروں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک اہل علم جو ان کے طبقے میں موجود تھا ٹاپ لیول کا، اس سے سنا خود جی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اگر نیکی ہے تو جو جملے میں نے دہرائے وہ جملے اس نے بھی دہرا دیے۔ اس نے کہا اگر نیکی ہے تو اللہ کو بھول تو نہیں نہ لگ گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی تو اللہ سے اس کا رسول سے نیکی قرار دے دیتے۔ وہ یہ بات کہہ رہا تھا، تو نیکی ہے تو قرآن میں ہوگا، نیکی ہے تو حدیث میں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اگر نیکی ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا، نیکی ہوتی تو اس کا ذکر، ٹھیک ہے، اس کا موقف درست ہے، ہم اس کے موقف کو ریجیکٹ نہیں کرتے، موقف درست ہے لیکن نتیجہ سارا ہی غلط ہے، نتیجہ سارا ہی غلط ہے۔ اس کو نہ قرآن کی تعلیم کا پتہ نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے جو بات اللہ کرے، ایک ہے عمل اللہ کا، ایک عمل ہے مخلوق کا۔ مخلوق کوئی عمل کرے تو اپنا درجہ رکھتا ہے، خالق کوئی عمل کرے تو اپنا مقام رکھتا ہے۔ اب مخلوق میں جو عمل سب سے افضل ہے وہ کس کا ہے؟ حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کا عمل تو بے شک سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اللہ کا عمل ہے ذکر میلاد انبیاء، اور حضور کا بھی عمل ہے ذکر میلاد، یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں گی نہیں، قرآن بھی سنایا، اللہ نے بھی ذکر میلاد کیا اور نبی پاک نے بھی ذکر میلاد کیا۔ تو کس کی سنت ہوئی؟ اللہ کی بھی۔ اور تو جو اللہ کی سنت ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ امام سے کہیں جو حضور کی سنت ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ کی سنت بھی میلاد ہے بیان کرنا، اور نبی کی سنت بھی ہے میلاد بیان کرنا۔ تو جو عمل اللہ بھی کرے اور جو عمل حضور بھی کرے تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ پھر بھی پوچھتے ہو کہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ تو علمی طور پر سمجھنے کی کمی ہے۔ چلو
میں اس سے نتیجہ نہیں حاصل کرتا، میں انشاءاللہ لفظ بھی آپ کو بتاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ کیا ہے، نیکی ہے۔ اس کے باوجود آئیں حضور کی زندگی مقدسہ سے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کا ذکر کیا، اپنے میلاد کا ذکر، یہ تراز بھی ختم ہو جائے گا کہ بھئی آپ کو سمجھ آ گئی تھی، تو اگر حضور سمجھے تھے تو حضور بھی اپنا ذکر میلاد کو جلسہ میلاد کرتے، کوئی جلوس میلاد میں شریک ہوتے، آپ بھی جلوس میں شریک ہوتے، آپ بھی نعتیں پڑھتے صحابہ اکرام، اور حضور ان کی نعتیں سنتے، محفل نعت ہوتی، میلاد کے ذکر ہوتے، تو کوئی حضور کی زندگی مقدسہ سے بھی یہ باتیں یہ صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت ہیں؟ سوال کرنے والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی جواب آ جائے گا اور ساتھ آپ کی تسلی و تشبیہ بھی ہو جائے گی۔ چلیں جی میں اس کی طرف آتا ہوں، اور آپ کے لیے بڑی پیاری چیزیں لے کر آیا ہوں حدیث میں، یہ میں نے فوٹو اسٹیٹ کرائی ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری، اس لیے کرائی ہیں، ایک تو ترتیب میں سامنے رہیں گی، اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ پڑھنے میں مجھے نظر کی وجہ سے ذرا زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ کو پہلی حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث مسلم شریف۔ کیا؟ حدیث مسلم شریف، توجہ سے سنتے چلے آئیں۔ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میرا کام ہے سمجھانا، موجود سب کچھ ہے، کچھ چیزیں نہیں بھی آئیں گی لیکن ہوں گی بھی، سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے بخاری شریف میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ حضور منگل کا روزہ نہیں رکھتے، بدھ کا روزہ نہیں رکھتے، دوسرے دنوں میں اگر رکھتے بھی ہیں تو ہر جب وہ دن پلٹ کے آتا ہے وہ دن روزہ، لیکن یہ سوال ہر 7 دن بعد حضور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ صحابہ نے سوال عرض کیا ان رسول اللہ سئلا عن یوم الاثنین، انہوں نے کی یا رسول اللہ یہ جو آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے کیوں رکھتے ہیں؟ اب حضور کے ہاں میلاد کی جو نسبت ہے اور میلاد کا جو عقیدہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا وہ سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، آقا نے فرمایا یہ روزہ رکھنے کی 2 وجہ بیان فرمائی، کتنی؟ ایک وجہ بیان فرمائی کہ اس دن قرآن اترا تھا، اور ایک جگہ بیان فرمائی اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ کیا؟ کتنی وجہ؟ اب قرآن افضل ہے کہ نہیں؟ افضل ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ زبان مصطفیٰ ہے اور حدیث مسلم شریف کی ہے، چاہیے تھا کہ پہلے حضور فرماتے کہ یہ قرآن کی وجہ سے رکھتا ہو روزہ، حضور نے فرمایا نہیں، قرآن کی وجہ سے روزہ نہیں پہلے فرمایا، فرمایا فیہ ولدت فیہ، وجہ یہ ہے کہ اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ حضور نے قرآن سے بھی پہلے ذکر میلاد کیا۔ ترتیب میں یہ ترتیب ہم نے نہیں لگائی، ترتیب لگانے والے خود مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے روزہ رکھنے کی پہلی وجہ قرآن نہیں ہے، میرا میلاد ہے، میرا۔ اب رہا قرآن، اب وہ بھی سنے کہ قرآن کے دن بھی وحی کیوں تھا، وجہ سن لیں۔ اب قرآن پہلے اترا یا میلاد پہلے ہوا؟ حضور کی ولادت پہلے ہوئی یا قرآن پہلے اترا؟ سب بول رہے ہیں ولادت پہلے ہوئی، میلاد پہلے ہوا۔ تو اب قرآن اترنا تھا، اللہ کسی دن بھی اتار سکتا تھا، اس کی مرضی۔ اس نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کئی لوگ قرآن کریں گے لیکن قرآن بھی حبیب اسی دن اتاروں گا جس دن تیرا میلاد ہوگا۔ پہلی وحی قرآن کی رب کائنات نے اس دن اتاری جس دن یوم میلاد تھا۔ فرمایا حبیب دن بدلتے رہیں گے، سارے دن میرے ہیں، ساری گھڑیاں میری ہیں۔ قرآن کو دن منانا چاہے تو انہیں بھی انڈائریکٹلی بالواسطہ دن میلاد کا منانا پڑے گا۔ اس لیے حبیب قرآن بھی اتاروں گا تو میلاد کے دن اتاروں گا۔ اس لیے فرمایا حضور نے یہی دن میلاد کا، میری میلاد کا دن بھی ہے اور نزول قرآن کا دن بھی ہے۔ نزول اچھا ہے دن۔ اب 40 سال بعد، کتنے سال بعد؟ قرآن کتنے سال بعد نازل ہوا حضور کی ولادت پاک کے؟ تو 40 سال بعد میلاد کے دن قرآن کس نے اتارا؟ ہیں جی کس نے اتارا؟
اس کا مطلب ہے کہ 40 سال بھی گزر جائیں تو اللہ میلاد کو بھولنے وہ کہتا ہے پہلی وحی بھی تمہیں ملے گی تو صدقہ میلاد مصطفیٰ کے دن کا ملے گی. اپنے قرآن کا آغاز بھی وہ میلاد کے دن سے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رب ہو کے اپنے قرآن پاک جو امت کو عطا کیا بواسطہ مصطفیٰ اس کا دن بھی میلاد چنیں. حضور میلاد کی نسبت سے روزہ رکھیں اور قرآن بھی اترے تو قرآن کو پہلے نہیں پہلے ذکر میلاد کی نسبت بیان کریں. اس کا مطلب ہے کہ رسول اور اللہ کے ہاں اس کی قدر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے دن کی قدر ایسی ہے کہ اور کسی شے کی قدر نہیں. ایک بات ہوگی. اب آگے چلیں. آپ کہیں گے سر آپ نے تو روزے کی بات کی, چلو ٹھیک ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر میلاد کیا, وہ بھی سن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک روایت میں خود حضرت عباس رضی اللہ آپ کے چچا جان بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. صحابہ حاضر خدمت ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث طبرانی کی ہے, امام حاکم نے روایت کی, ابو نعیم نے روایت کی, والا دے دیا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اور نعت حضور نے اجازت دی, حضور نے اجازت دی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, یہ کھڑے ہوئے. اب جو نعت پڑھی وہ نعت سننے کیا تھی. وہ کہتے ہیں میں طرز تو نہیں لگاتا, لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو کبھی کبھی میں طرزیں لگا لیتا تاکہ ہمارا نام بھی حضور کے سناہانوں میں بھی لکھا جائے. اب وہ سن لیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضور سن رہے ہیں اور اجازت لے کے پڑھا جا رہا ہے. ویسے بھی نہیں کہ اچانک پڑھا, اجازت کے بغیر نہیں ہے. یہ کیا لی؟ اجازت لی. اب اجازت مصطفیٰ سے یہ محفل سجی ہوئی ہے صحابہ رسول کی, اور حضور اس میں خود بنفس نفیس. اور ذکر کیا ہو رہا, ذکر سن لے. اس میں ذکر کیا تھا, وہ ذکر سنانے لگا. وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي نُورٍ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَهْتَرِقُ. وعظ کرتے ہیں انت لما ولدت اشرقتی, یا رسول اللہ آپ کے میلاد سے, آپ کی پہلا شعر انہوں نے پڑھا, حضور آپ کے میلاد سے, آپ کی ولادت سے ساری زمین روشن ہو گئی. ساری زمین الارض وضاءت بنورک الافق, اور آپ کی ولادت کے نور سے سارا آسمان بھی روشن ہو گیا, سارا افق بھی روشن ہو گیا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذکر میلاد مصطفیٰ. وہ لفظ پڑھیں دوبارہ سے بات ہے, انت لما ولدت اشرقتی, حضور آپ کے میلاد کی وجہ سے, آپ کی ولادت کی وجہ سے زمین بھی روشن ہوئی, آسمان بھی روشن ہوا. اور رہے ہم صحابہ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي نُورٍ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَهْتَرِقُ. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ اسی نور کی روشنی میں چلتے ہیں, اسی نور کی روشنی ہدایت پاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے زمین بھی مصطفیٰ کی ولادت کے نور سے روشن ہے, آسمان بھی روشن ہے, اور ہم صحابہ جو ہدایت کی ہم پر گامزن ہے اس کی وجہ بھی ولادت مصطفیٰ کا نور ہے. ولادت مصطفیٰ کا نور ہے. تو مصطفیٰ کا میلاد ہوا کہ نہ ہوا؟ پڑھا کس نے پڑھا؟ صحابہ رسول نے. سنا کس نے؟ مصطفیٰ نے, صحابہ نے. چلیں بہاری پر آ جائیں. یہ تو ابھی آئے تو میں چاہتا ہوں بہاری پر بھی آ جائیں. حدیث ہے بہاری شریف کی, کیا مسلم شریف کی, دیگر اشاع ستہ میں ہر طرف بڑی پڑی ہے. مسجد نبوی شریف ہے, مسجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہے. چلو جی اب ممبر پر بیٹھے تو کہ 5 بندے تو نہیں نہ بیٹھے, یہ میری طرح کا خطاب تو نہیں معاذ اللہ کہ اگر 50-100 بندہ بیٹھا, میں گنے تقریباً 100 افراد ہوں گے کم و بیش.
گن رہا تھا پہلے، میں نے گن لیے نظروں سے 100 کے قریب. جب حضور تشریف فرمائے ممبر پر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسجد ساری صحابہ، اور بیٹھنے والے سامنے کون ہیں؟ آپ اور میں. سامنے والے ابو بکر صدیق باوفا ہیں جو افضل الصحابہ ہیں. سامنے بیٹھنے والے عمر فاروق اعظم ہیں. سامنے بیٹھنے والے عثمان ذو النورین ہیں. اور سامنے بیٹھنے والے مولا کائنات علی شیر خدا ہیں، جو ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو. جو مقام سلونی پر فائز ہیں، جو انا مدینہ تو العلم علی بابھا. آگے بیٹھنے والا معمولی نہیں، یہ عالم بیٹھے ہیں، سارے عالم ہیں، عالم ہیں سارے. بات سمجھیں کہ نہیں؟ صحابہ رسول ہیں. اور ممبر پر کون ہیں؟ حضور. سامنے کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ رسول. اور ایک ممبر اور لایا گیا، ایک ممبر. اس ممبر پر کہنے لگے آقا علیہ السلام احسان آپ آ جائیں، احسان آپ آ جائیں. احسان کو بٹھایا، صحابہ کو سامنے بٹھایا، خود ممبر پر بیٹھے، انہیں بھی ممبر پر بٹھایا. سٹیج لگ گیا نا اس دور کا. اب بھی پوچھتے ہو جلسہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جلسہ سٹنگ محفل نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کے محفل. اس دور میں ممبر کم تھے، پھر بھی ممبر بچھایا گیا. اور حضرت جبریل امین کو حضور نے بلایا، میکائیل کو بلایا، فرمایا دونوں فرشتے بھی آ جاؤ، احسان کی مدد کرو ساتھ ساتھ. یعنی وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ نعت ہم پیچھے دو پڑھتے ہیں. ہوتا ہے نا کورس میں نعت پڑھتے ہیں نہیں اکٹھے ہو کے سارے، ایک نعت ہم پڑھتا ہے پھر 2-3 ساتھ پیچھے بھی مل کر پڑھتے ہیں نا. اب پڑھنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت ہیں، ساتھ جبریل بھی امین بھی کھڑے ہیں، ساتھ میکائیل بھی کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا دونوں ان کی مدد کرو، تم دونوں اس کی مدد کرو. ممبر لگا ہوا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ. اور پڑھا کیا جا رہا ہے؟ احسان شروع کریں. اچھا حضور شروع کروں تو شروع کرتا ہوں آپ کے ذکر میلاد سے. کیا ذکر میلاد سے شروع کرتے ہیں؟ سنیں. وہ کہتے ہیں نعت نہیں ہے، نعت میں ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء. صحابہ سن رہے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، ممبر لگا ہوا ہے، فرشتے جمع ہیں، مسجد نبوی شریف کی محفل سجی ہے اور ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نے اتنا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ واجمل من کلم تلد النساء. حضور آپ کی جو ولادت پاک ہوئی ہے، آپ کا جو میلاد ہوا ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، آپ جو پیدا ہوئے ہیں، آپ جیسا بیٹا کسی ماں نے اپنے گھر جنا ہی نہیں ہے. کسی اور کے گھر ایسے کا میلاد کیوں؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں کیوں نہیں ہوا. کہتے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیا ہے. ارے مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کے اختیار پر اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کی شان شفاعت پر اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کے حسن نور پر اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کے درود و سلام پر اعتراض کرنے والوں، ذرا صحابہ رسول حسان بن ثابت کے شعر بھی سنو. اور بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھے جا رہے ہیں، سامنے صحابہ رسول بیٹھے ہیں، موضوع میلاد مصطفیٰ ہے اور شان مصطفیٰ ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ نے حبیب آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. عیب ان کا کیجا تھا، مصطفیٰ میں کوئی نقص نہیں تھا، تم علم میں نقص نکالتے ہو.
تم اختیار میں نقص نکالتے ہو، تم آقا کی شان میں نقص نکالتے ہو۔ ان کا عقیدہ تھا صحابہ کو ماننے والوں مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ۔ اب آگے سنیں جو چوتھا شعر پڑھا، آپ کو تو جو دلانا چاہتا ہوں، شعر تو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، ذرا توجہ رکھیں کہ عقیدہ صحابہ کیا تھا اور ذکر میلاد کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء، وہ کہتے ہیں حضور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا ہے، ویسا پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے ہر کسی کی صورت بناتا ہے، قرآن میں ہے اللہ جس کی چاہے جیسی چاہے صورت، کوئی پوچھنے والا۔ یہ عقیدہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جبریل امین بھی کھڑے، میکائیل بھی کھڑے، صحابہ رسول بھی بیٹھے، رسول پاک بھی بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک جو آپ کی تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، آپ کا حسن بنا ہے، جلوہ بنا ہے، چہرہ بنا ہے، نہ کسی ماں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نہ کوئی نقص ہے، آپ میری آنکھ نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ویسا بنایا ہے جیسے آپ نے۔ اب ایک طرف خدا کی مرضی، ایک طرف مصطفیٰ کی مرضی، ایک طرف خدا کی چاہت، ایک طرف مصطفیٰ کی چاہت۔ اللہ کہتا ہے میں مرضی سے بناتا ہوں، صحابی کہتا ہے حضور آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی سے بنے۔ صحابی کہتے ہیں آپ کی مرضی سے اللہ نے بنایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنی مرضی سے بناتا ہوں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ کی بھی مرضی وہی ہے جو مرضی خدا ہے۔ مرضی خدا اور مرضی مصطفیٰ دو مرضیاں ہے ہی نہیں، رضائے خدا بھی وہی ہے اور رضائے مصطفیٰ بھی وہی ہے۔ اور چوتھی چیز جسے میں نے عرض کر رہا تھا وہ بار بار وہ یہی کہ اس کا مطلب ہے کہ ذکر میلاد اور حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا جلسہ میں بیٹھ کر منبر پر چڑھ کے نعتوں کی شکل میں، یہ سنتے صحابہ بھی ہے، سننا سنتے مصطفیٰ اور سنتے صحابہ ہے، اور اللہ پاک کے فرشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ذکر میلاد اور جو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، تو یہ کون سا ذکر تھا؟ ذکر میلاد تھا یا نہیں؟ پیدا ہونے کی بات ہوئی یا نہیں؟ آپ کے صورت بننے کا ذکر ہوا یا نہیں؟ اب آگے سنیں، میں کسر انشاءاللہ کوئی نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے چاہا تو۔ آگے سنیں، اب کوئی کہے بچی کہ جلسہ تو ہوا، سمجھ گئے، کوئی ایسا جلسہ بھی تھا جس میں حضور نے بھی یہ ذکر کیا ہو؟ یہ تو ابھی کرنے والے صحابی تھے، حضور نے بھی اپنا ذکر کیا، تو چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، منبر پر حضور چڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، میں، صحابہ سے خطاب کا انداز ہوتا ہے نا، من انا، میں کون ہوں؟ سب صحابہ نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا وہ تو ہوں، اس لمحے جو میں بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں محمد مصطفیٰ عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ پاک نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اللہ پاک نے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، اللہ نے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی ابراہیم، اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، اور میں وہ نور ہوں۔ جب میری ماں کے گھر میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی، تو میری ماں سے ایسا نور نکلا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی، اور ایک بات میں قصور شام تک یہ شہر روشن ہو گئے۔ اچھا بلب کی روشنی ہو تو اتنا ہی نظر آتا ہے نا جس جگہ بلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیوار کے باہر تو سورج بھی چڑھا ہو تو دیوار کے آگے نظر آتا ہے؟ مکہ کہاں اور شام کہاں، ہزاروں میل کا، کتنی دیواریں، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، اب سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے نور سے شام میں چلنے والے اونٹ کی گردنیں بھی نظر آئیں۔ میری پیدائش کے وقت شام کے قطار میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھی۔ صحابیات کہتی ہیں حضرت شفاء، حضرت
عمر بن علاس کی والدہ محترمہ وہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی میں بھی اس وقت وہیں تھی، میں نے دیکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو شام تک کے سارے ہر چیز بھی روشن ہو گئی، آسمان کے ستارے قریب آ گئے، اور میں نے شام تک کے بازاروں کو، اسی طرح بے شمار حضرت آمنہ سے بھی روایت ہے۔ بہرحال میں تو حضور سے روایت عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور کا نور ایسا ہے کہ کوئی دیوار رکاوٹ۔ اب وہ تو لگ قیدہ آ گیا، لیکن جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر جلسہ میں حضور نے کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ نے سنا، منبر پر چڑھ کے کیا، تو یہ دوسری آپ کو حدیث دے دی۔ اب کہیں جی یہ تو چلو ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں نا کہیں تو کہتے ہیں اچھا جی وہ تو چلو ٹھیک ہے، جلسہ تو ہو گیا تھا، آپ نے کر دیا، بات ہم سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو جلوس کرتے ہیں نا آپ گلیوں محلوں میں، یہ ذرا ثابت نہیں ہے حدیث سے، یہ بدعت ہے۔ کرنے والے جب ایک سے مانگتے ہیں پھر اگلی پر آ جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے کے چلا جاؤں۔ اب یہ اینڈ پر جو قصہ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ آخری ہے، موضوع تو بس ساری رات چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو دینا چاہتا ہوں یہ بڑی محبت والا قصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پہلے دلیل دے کے پھر عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ دلیل عرض کر دوں کہ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ سنیاں تو تھے کہ چن کے نا ادھر سے ادھر سے پکڑ کے آپ حضور کی طرف باتیں لے آتے ہیں، میلاد کی طرف لے آتے ہیں، پکڑ کے لے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ اعتراض کی نہیں کرنے والے؟ تو بابا یہ ہماری سنت نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنتے صاحب۔ اس پر حدیث دے کے میں اگلی طرف آنا چاہتا ہوں، ہم نے نہیں چنا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، دیگر صحابہ روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں، اب سنیں حدیث پاک میں جو لفظ انہوں نے بیان کیے وہ آپ کو لفظ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ، وہ کہتے ہیں ولدا رسول اللہ یوم الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ کہتے ہیں صحابہ نے ذکر کیا، ہاں سن لیں جی، میں لفظ حدیث کے سنا رہا ہوں، ذکر صحابہ سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا میلاد مبارک سوموار کے دن 12 تاریخ کو اور ربیع الاول کے مہینہ میں ہوا تھا۔ کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں 9 ہوا سی، 12 19 ہوا، بھئی 9 کی تاریخ بھی ثابت ہے، 12 کی بھی، اور 12 کی میں نے حدیث بھی آپ کو ساتھ سنا دی۔ وہ لفظ سنا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سوموار کے دن حضور کا میلاد پاک ہوا۔ اب یہ تو ہو گیا نا ایک بات، یہ کہے گا کوئی خبر ہے، یہ چن کے جو کرتے ہیں ذکر یہ بھی سن لیں۔ اب وہ کہتے ہیں وفیہ، وہ حصہ جس دن حضور پر قرآن اترا، اعلان بعثت ہوا، وہ بھی میلاد کا دن تھا۔ وفیہ عرج الی السماء، جس دن معراج ہوا رجب کا مہینہ تھا، پر دن وہ بھی اللہ نے وہی چنا، سوموار کا دن تھا، تاکہ میلاد کے ساتھ نسبت رہے۔ اب میں نہیں چن رہا، یہ چننے والے کون ہیں؟ صحابہ رسول۔ ایک ہی حدیث میں وہ کہتے ہیں وفیہ ماتا، اسی دن میرے مصطفیٰ کی وفات بھی ہوئی، وصال پاک بھی ہوا، اور کہتے ہیں اسی دن حجر اسود بھی خانہ کعبہ میں رکھا گیا، تو وہ بھی میلاد کا دن تھا۔ یہ چن کے صحابہ ادھر ادھر سے ساری باتیں میلاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہم نہیں جوڑ رہے، جوڑنے والے صحابہ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، چونکہ بات میں نے اس سے جوڑ دی تھی، اس لیے میں نے سنائی، چاہے سند دے دوں نا پہلے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے وفیہ حجر، جس دن حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں قدم رکھا، فرمایا اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا، مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، تاریخ بھی 12 تھی، اور دن بھی سوموار کا تھا، دن بھی یہی تھا۔ ہوا کیا، اب ایک میلاد کا موقع ملا مکہ والوں کو، ایک میلاد منانے کا موقع ملا مدینہ والوں، ٹھیک ہے؟ مکہ والوں کو کب موقع ملا؟ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ میں کبھی حضور نے میلاد منایا، 53 سال رہے، بھئی جہالت کی انتہا ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ مکہ شریف میں جب حضور تشریف لائے تو اس وقت 40 سال تک تو آپ خود ہم سے جھگڑتے پھرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نہیں آئی تھی، آپ نبی نہیں تھے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں کہ حضور ازل سے نبی تھے، لیکن لوگوں کا اعتراض ہے کہ نہیں؟
اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ماننے والے تھے کتنی آبادی تھی؟ 10 لاکھ مکہ شریف کی. کتنی آبادی تھی؟ 10 لاکھ. اور 10 لاکھ کی مکہ شریف کی آبادی میں مسلمان سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے اور آپ کے دادا جان اور آپ کے جو قریبی تھے ان کے علاوہ کوئی مسلمان؟ سارے کون تھے؟ کافر، مشرک، بتوں کے پجاری. وہ میلاد منائیں گے؟ کسی کافر کا کام ہی نہیں میلاد منانا. کسی کافر کا کافر کو خوشی نہیں ہونی اس لیے میلاد نہیں مناتا. کافر کو میلاد کی مکہ والوں نے میلاد نہیں منایا. پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال میں جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو کتنے سال پھر رہے؟ 13 سال. کتنے؟ وہاں تو عالم یہ تھا کہ نمازیں چھپ چھپ کے لوگ پڑھتے تھے. حضرت بلال حبشی کو کولوں پر لٹا دیتے تھے، پتھر مارتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں کانٹے بچھاتے تھے راستوں میں. یعنی کہ عبادت کی بھی آزادی. تو وہاں میلاد کا تو کوئی جلوس کرنا یا جلسے کرنے کا تو سوال ہی پیدا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے ہجرت حبشہ ہوئی. اسی وجہ سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ ہجرت مدینہ کریں. تو 53 سال مکہ کے کافروں نے مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا. اب صحابہ منانا چاہتے تھے لیکن گھٹے ہوئے تھے ساتھ. وہ تو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے. وہ پتہ آپ کو سارا واقعہ. اب اللہ پاک نے مدینہ والوں کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. مدینہ والوں کی طرف ہجرت کرنے کا. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ شریف لے کر گئے. اللہ نے فرمایا حبیب جانا تو ہے مدینے میں، پر آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ مدینے والوں کا عقیدہ کیا ہے اور مکے والوں کا فعل کیا ہے. مکہ والے تو میلاد منانے سے گریز کرتے رہے اور تیری قدر نہیں کرنی، اور آپ کی قدر اب مدینہ والوں کو دیکھتے ہیں. پہلا دن انہیں بھی میلاد کا دیتے. حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ شریف میں تشریف لائے، لفظ سنیں. اور روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبید اللہ روایت کرنے والے کہتے ہیں قالا لما دخل رسول اللہ مدینہ، زید رسول پاک مدینہ میں داخل ہوئے، قدم مبارک رکھے مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس دن تاریخ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تاریخ ان کو دکھائیں ذرا. مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی اور دن وہی میلاد کا شمار کا دن تھا. یہ 3 چیزیں اللہ نے مدینہ شریف میں فرمایا حبیب اس وقت تک مدینہ نہیں جانا جب ربیع الاول آئے، جب تاریخ 12 نہ آئے. دن میں پہ اسی دن جوڑ دوں گا. شمار کا دن آیا، 12 تاریخ ہو گئی، ربیع الاول کا مہینہ آیا. مصطفیٰ نے قدم مدینہ میں رکھا. اب مدینہ والوں کا انداز دیکھ لیں. فتلقى الناس، وہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو دیکھا، چھتوں پر چڑھ گئے. والعواتق فوق الجدیر، گلیاں بھر گئیں، چھتیں بچوں سے، لوگوں سے، عورتوں سے بھر گئیں. مدینے کی گلیاں بازار عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھر گئے. وصبیان والولائد، اور سارے بچے ہاتھ میں دفے لے کر یقولون، یہ کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور کی آمد پر کہتے ہیں بدر کی شکل میں چاند طلوع ہو گیا ہمارے گھر، ہمارے مدینہ میں. بچے دفوں کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں. حضور ایک محلے سے گزرتے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے آتے ہیں. اگلے محلہ میں جاتے ہیں، پچھلے محلہ کے لوگ کا جلوس اور بڑھ جاتا ہے. دوسرے محلہ میں جاتے ہیں، وہ لوگ شامل ہو کے تیسرے محلہ میں داخل ہو جاتے ہیں. ہر محلے سے گزرتے گزرتے مدینے کی گلیوں میں جلوس کا سما ہے. مصطفیٰ خود تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، دفیں بجائی جا رہی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے آئے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر مبارک ہے. ادھر سے حبشہ کے لوگ صحابی آ گئے، حبشہ کے صحابی آ گئے. سنیں، ابھی تو سنا کچھ نہیں. حبشہ کے صحابی آ گئے.
حدیث بخاری میں بھی ہے اس کا اشارہ، مسلم میں بھی ہے۔ میں آپ کو مسلم احمد بن حنبل کی حدیث سنا رہا ہوں، امام حاکم نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، امام بہقی نے بیان کیا، ہر امام اسے بیان کرتا رہا، لیکن افسوس کسی نے اس کا عقدہ نہ کھولا کہ یہ جلوس ہوا کب تھا۔ یہ یوم میلاد مصطفیٰ کے دن تھا، اہتمام کرنے والا اللہ پاک تھا۔ مصطفیٰ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ اپنی ہاتھ سے کوئی عمل اللہ کے، وہ تو بولتا بھی تب ہے جب اللہ وحی کرتا ہے۔ حضور ہر قدم نبی اللہ کے حکم کے بغیر اٹھاتا، حضور نے انتخاب کیا، اللہ نے انتخاب کرایا یوم میلاد کا، اور جلسہ بھی جلوس بھی ہوا۔ مدینہ والوں نے پہلے دن ہی جلوس نکال دیا، دفیں بجائیں، گلیاں بھر دیں، چھتوں پر لوگ اور عورتیں چڑھائیں، عورتیں بھی شامل تھیں جلوس میں مصطفیٰ میں، عورتیں بھی شامل تھیں، اور ساتھ نعرے بھی ضرور لگا رہے تھے، ینادونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ کے نعرے ہم نے شروع نہیں کیے، یہ مدینہ کی سرزمین کے صحابہ رسول نے شروع کیے، اس جلوس سے شروع ہوئے۔ اور کوئی ایک صحابی بتا دو جس نے آج تک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگایا ہو، چلو۔ ہر صحابی کی سنت نعرہ یا رسول اللہ ہے، نعرہ ہے یا رسول اللہ ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم کوئی ایک روایت نہیں دکھا سکتا کہ جس صحابی کسی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ کا نعرہ اب نہیں لگاؤں گا۔ ہر صحابی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا، لگاتا رہا، اور ان کے چاہنے والے آج تک لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے۔ اب اس واقعے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، سنیں اب آگے سنیں۔ بآہازات الحبشہ تھا، حبشہ کے لوگ آ گئے، یلبون بحرام قدوم رسول اللہ، جب ان قدم مصطفیٰ نے اپنا پہلا مدینہ میں رکھا، لوگ کٹھے ہو گئے، جلسہ ہوا، اپنا جلوس ہوئے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس میں حبشہ کے یہ لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا، اب ان کا طریقہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے اوزار لے آئے، اپنے ساز لے آئے، فرحن بذالک، اور حد سے زیادہ خوشی منانا شروع کر دی۔ فرحت کہتے ہیں قرآن میں، ہماری زبان میں نہیں، قرآنی زبان میں، ان اللہ لا یحب الفارحین، جو حد سے زیادہ خوشی کرے، خوشی نہیں، حد سے زیادہ خوشی کو فارحین کہا جاتا ہے قرآن میں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے حبیب کی باری یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا حبیب آپ جو اللہ کی رحمت و فضل بن کے آئے ہیں، اس کی وجہ سے حد سے زیادہ خوشیاں مناؤ۔ ہر خوشی حد کے اندر اور مصطفیٰ کی خوشی حد کے باہر۔ اب یہ حد سے باہر خوشی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں فرحن بذالک، حد سے زیادہ خوشیاں منا رہے تھے، اور کر کیا رہے تھے؟ حدیث پاک میں یزفنون، ساز بجا رہے تھے، وہ یرقصون، اور رقص کر رہے تھے۔ چلو میں حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں آپ کو ترمذی شریف کے، وہ یرقصون، رقص کر رہے تھے، حبشی رقص کر رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کا رقص نہیں ہے، فحاشی کا رقص، عریانی کا رقص، یہ وہی رقص ہے جو حضرت سید ابوبکر صدیق نے جب آپ سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے اور کپڑے سارے کانٹوں کے ساتھ جوڑ دیے تھے، اللہ نے فرمایا تھا حبیب ابوبکر صدیق سے پوچھیں کہ سارا مال دے کے راضی ہے، تو وجد میں آ گئے تھے کہ اللہ کا سلام آیا، 3 چکر حضور کے گرد لگائے۔ یہ 3 چکر جو حضور کے گرد ہیں اسے رقص کہتے ہیں، اسے رقص کہتے ہیں۔ یہ جو چکر لگائے تو صحابہ حبشی لوگ وجد کر رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، مدینے کی گلیاں بھری ہوئی تھیں اور رقص کرتے ہوئے تھے، حضور دیکھ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ حضور کو سارے ہی تھا، اللہ نہیں پوچھتا کہاں سے آئے فرشتے ہو، حضور نے پوچھا کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حضور کو بے خبر نہیں تھے، فرمایا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ اب صحابہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ ترانے پڑھ رہے ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ کے دن گلیاں ہوئی بنی، جلوس نکلے، نعتیں پڑھی گئی، رقص ہوئے، لیکن رقص سے مراد پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں،
بے حیائی کا ناچنا نہیں، بے حیائی کا گانا، اور یہ میرا فعل نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ میں کہہ رہے حضور کی موجودگی میں ہوا، حضور کی موجودگی پاک میں ہوا۔ اب آگے دیکھیں جو اینڈ پر نرز کرنے لگا تھا، اب وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، کیا میں کوئی چیز آپ کو ایسی دے نہیں دے جو میں حوالہ کر رہا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، قالا لما قدم النبی المدینہ، جب مصطفیٰ کے قدم مدینہ میں لگے، لائبات الحبشہ تو فرحاً بذالک لائبو بحرابہم ولا شکا ان یوم قدومہ کان عندہم اعظم من یوم العید۔ یہ جو بالخصوص حضور کے ساتھ عید جوڑتے یہ بھی سن لیں، وہ تو ادھر جوڑا تھا نا آدم علیہ السلام کے، میں چاہتا اینڈ بھی یہی کروں۔ وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قال لما قدم النبی المدینہ، جب مصطفیٰ کی تشریف آوری مدینہ شریف میں ہوئی، قدم مبارک لگے، تو حبشہ کے حبشی حد سے زیادہ رقص کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، اور بلا شکا، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان یوم قدومہ ہی، کہ جب اس دن میں مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی قدم لگے، کان عندہم اعظم من یوم العید، ان کے ہاں صحابہ رسول کے ہاں یہ دن عید سے بھی بڑا دن تھا، عید سے بھی، یہ میں نے آپ کو لفظ عید سمجھا دیا حدیث ابو داؤد شریف سے، کہ وہ میلاد مصطفیٰ کے دن کو عندہم اعظم من یوم العید، پداش آدم کو بھی حضور نے عید قرار دیا، اور یوم مصطفیٰ کو بھی حدیث کے دن سے ثابت ہوا یہ یوم عید ہے، اور صرف یوم عید نہیں ہے، عندہم اعظم، یہ ان ساری عیدوں سے بڑی عید ہے، بڑی عید ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں، حضور کی محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کے عاشقوں، حضور کی غلامی میں جینے مرنے والوں، اپنے عقیدے مضبوط رکھو، ہر رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے رشتہ محمد والا ٹوٹنے نہ پائے۔ مصطفیٰ کے عاشقوں، تم کلمہ حق کہنے والے ہو، لیکن اپنی بنیاد علمی طور پر قرآن پر رکھو، اپنی بنیاد علمی طور پر حدیث مصطفیٰ پر رکھو، اپنی عقیدے کی بنیادیں صحابہ رسول پر رکھو، اور آپ کی بنیادیں خدا کی قسم پتہ ہو یا نہ ہو قرآن پر ہیں، آپ کے عقیدے کی بنیادیں حدیث مصطفیٰ پر ہیں، آپ کے عقیدے کی بنیادیں صحابہ رسول کے طرز پر ہیں، اور آل بیت طہار کے طرز پر ہیں۔ اپنے عقیدوں کی پہچان کریں، قرآن و سنت سے جڑیں، حدیث مصطفیٰ سے جڑیں، اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک، شہر شہر حضور شاہ السلام دے رہے ہیں، عشق سرکار کی کہ شمع جلال و دل میں، کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آپ سودرا والو، آپ اتنی محافل مصطفیٰ کی سجا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے گھروں کو سجا دے، آپ کے دلوں کو سجا دے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے، اور مصطفیٰ کے عشق میں جیو، اور حضور کی محبت میں زندگی تمام ہو جائے۔ قبر میں بھی جائیں تو فرشتے پہچان کے کہیں یہ وہی ہیں جو میلاد مصطفیٰ کرنے والے تھے، یہ وہی ہیں جو نعت مصطفیٰ پڑھنے والے تھے، یہ وہی ہیں جو حبیب کے میلاد منایا کرتے تھے۔ حضور کی ذات سے بھی محبت کرو، لیکن ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، بات دوری نہ رہ جائے، مصطفیٰ کے کردار کو بھی اپناؤ، مصطفیٰ کے نمازیں نہ چھوٹیں، قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے، آنکھیں بے حیائی کی طرف نہ جائیں۔ اگر نماز چھوٹ گئی تو مصطفیٰ کی تعلیمات چھوٹ گئی، اگر قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا تو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس سے ربط ٹوٹ گیا۔ زبانوں پر درود و سلام آ جائے، نمازیں آ جائیں، تمہاری زندگی میں نمازیں چھوٹنے والے نہ، چونکہ نماز الصلاۃ مراج المومن، مومن کی معراج ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز نہ چھوٹے، غریب کو کھانے کھلائیں، مسکین کو کھانے کھلائیں، دین پہ حضور کی سیرت پر عمل کریں، خوش اخلاق ہو جائیں، سلام کرنے میں ہر کسی کو پہل کرتے رہیں، کوئی غریب ہے یا کمزور ہے اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس کو عزت دیں۔ میروں کو عزت حد کو دیتا، کبھی غریب کو عزت بھی دو۔ مصطفیٰ نے بلال حبشی کو عزت دی تھی، فرمایا تھا بلال
لوگ تجھے کالا اور حبشی کہتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا ہر کوئی پیچھے رہ جائے، میرا بلال کعبہ کی چھت پر آ جائے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ سارے گھروں سے افضل تھا، اور اس کے اوپر جس کے قدم لگے وہ حضور کے غلام سیدنا بلال حبشی کے تھے۔ حضور نے عزت دی، غریبوں کو عزت دو، کمزوروں کو عزت دو، نماز پڑھنے والے ہو جاؤ، سیرت مصطفیٰ اپنانے والے ہو جاؤ، تاکہ دونوں رنگ آپ کے اوپر چڑھیں۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد۔ ظاہری طور پر بھی مصطفیٰ کی محبت میں رہو، اور دل اور آپ کی روحیں بھی عبادت مصطفیٰ کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنانے والی ہو جائیں، تو سمجھو کہ تم منزل مقصود تک چلے گئے، منزل مقصود تک چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔